السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. ورکنگ وومنس کا دکھ کوئی نہیں سمجھتا. جب وہ اپنے گھر سے کام کرنے نکلتی ہیں تو وہ اپنے گھر کی دوہری ذمہ داری لے کے گھر سے نکلتی ہیں. اپنی چار دیواری میں بسنے والی اس لڑکی کو گھر میں چھوڑ کے نہیں آتی، وہ اسے اپنے ساتھ لاتی ہے. وہ ڈرپوک سی لڑکی اسے 10 جگہ روکتی ہے. عجیب عجیب نظروں سے وہ ڈرتی ہے. وہ بہت محفوظ ہو کے چلنا چاہتی ہے. ایسے میں اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے. چاہے وہ کسی بھی جگہ کی عورت ہو، شہر کی، گاؤں کی، گوٹ کی، محلوں کی. انہی عورتوں میں جموں کشمیر کی بھی عورتیں شامل ہیں. وہاں پہ بھی عورت کسی کام کے لیے باہر سے نکلتی ہے یا ورکنگ لیڈی ہوتی ہے، جاب کرتی ہے، وہاں بھی اسے مردوں کی نگاہوں کا اور مردوں کی غلط باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ جائے تو کہاں جائے، کس سے کہے، کس سے فریاد کرے. آئیے بات چیت کرتے ہیں جموں کشمیر سے آئے ہوئے بیرسٹر تبسم علوی صاحب سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہاں عورتوں کا مقام بہتر ہے یا وہاں بھی عورت کو یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. محتسب اعلیٰ میں ہونے والے اس پروگرام میں ہم نے شرکت کی اور ہم نے سب کے تاثرات سنے. For instance, right of life, right of property, اس طرح شیخ صاحب نے فرمایا, right of equality, اور right of life strictly in accordance with her wishes, their wishes, in accordance with Islam as well as in accordance with Constitution. But these rights have been violated, seriously violated at various occasions I have seen in my life. Or when I was elevated in the bench, a case came before me as per section 491 CRPC pertaining to habeas corpus. A young daughter have decided to marry in accordance with her wishes. Her parents were totally against the decision which was made by the daughter in accordance with the wishes. At that time an FIR was registered against the daughter. مختلف لاز بنائے اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے. رائٹ آف پراپرٹی کا جب معاملہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، اسلام میں ہر چیز فکس کی ہوئی ہے، بہت ہی اچھا ہے تاکہ اس میں ہم اپنا ان کے حق یوز نہ کر سکیں. لیکن یورپ کے معاملات ذرا دوسرے تھے، ایشیا کے دوسرے ممالک کے دوسرے تھے. اس طریقے سے دوسرا پھر جب پہلو آتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، بہت بڑا اہم واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جب انیتا ہل کا کیس آتا ہے امریکہ میں، وہ سپیریئر جوڈیشری کے جج صاحب کے خلاف کیس تھا. وہ ان کی آفیسر تھیں اور پی ایس بھی تھیں. انہوں نے ان کو ہراس کیا، لیکن اس زمانہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہراسمنٹ کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، ٹیک فار گرانٹیڈ لوگ لیتے تھے. پھر وہ ریٹائر ہو گئے. 30 سال کے بعد انہوں نے وہ کیس داخل کیا اور وہ بلیک نسل سے تھی. پارلیمنٹ میں ان کا پروسیجر یہ کہ پارلیمنٹ میں جو ہے نا کراس ہوا. تو ہمارے جو بھی امریکن صدر ہیں انہوں نے کراس کنڈکٹ کیا، ان کے ساتھ ایک دوسرے بھی تھے پارلیمنٹیرین، اور وہ کراس اتنا تضحیک امیز تھا کہ آخر میں وہ انیتا ہل پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی کہ میں کمپلیننٹ بن کے آئی ہوں، میں ملزم نہیں ہوں. جس طریقے سے مجھے پارلیمنٹ ٹریٹ کر رہی ہے. being trained to us, and I give my best regards and thank you very much. آپ کے ایکسپیرینسز سے شیئر کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہم اپنے ایکسپیرینسز بتاتے ہیں آپ کو، تاکہ آپ کی فیڈ بیک سے ہم اپنے اس چیزوں کو، اپنے قانون کو پروگریسو بنائیں اس اسپرٹ میں کہ ہم آنے والے دور میں اس چیز کو سیو کر سکیں اپنے آنے والی بچوں کے لیے. اب آپ نے بات کی اس کے بارے میں کہ ورک پلیس جو وومن ہے اس کا اسکوپ کہاں تک ہے.
ڈومیسٹک وائلنس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے, مختلف اس میں پرسیپشنز ہوتی ہیں, بالکل ہے, ہونی بھی چاہیے. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اویئرنیس کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. ورک پلیس, اب یہیں پر تو آپ کا یہاں اس ڈپارٹمنٹ کا آرٹ ہے. آپ نے بات کی کہ ایویڈنس نہیں ہوتی, پروف نہیں ہوتا, تو کیسے کرتے ہیں؟ یہیں پر تو آرٹ ہے کہ کس طریقے سے آپ جرح کریں گے, کس طریقے سے آپ سوچیں گے, فیکلٹی آف مائنڈ استعمال کریں گے اور پھر اس جرم تک پہنچیں گے. عموماً جو کرمنل ہوتا ہے یا اکیوزڈ جس کو کہہ لیں, جو کلپریٹ ہوتا ہے, وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے, ریسورسفل ہوتا ہے. میں ڈاکٹر ہما فاق فرام کراچی یونیورسٹی ویمن اسٹڈیز سینٹر. آپ کی کلاس میں جو بچے ہیں آپ انہیں کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں؟ ہم جب پڑھا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی تو ہم اسٹوڈنٹس کو یہی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جب تک بولو گے نہیں تب تک پھر سنیں گے کیسے نہیں. یہ آپ اور اپنے قلم کو اپنا ہتھیار بنا لو کہ تعلیم کیونکہ ہماری زیور ہے, وہ زیور نہیں جو ہمیں جہیز کے وقت دیا جاتا ہے وہ نہیں, لیکن تعلیم کو اپنا زیور بناؤ, قلم کو اپنی طاقت بناؤ اور بولو. جب تک بولو گے نہیں تب تک پھر کوئی سنے گا کیسے, آواز نہیں اٹھے گی تو پھر ایکشن کیسے لیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. میرا نام ڈاکٹر سیمی ہے اور میں کراچی یونیورسٹی میں سینٹر آف ایکسلنس فار ویمن اسٹڈیز میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. اچھا میم یہ بتائیے کہ خواتین اتنی حد تک یہ جو ہراسمنٹ ہے مینٹلی طور پہ اتنا ہراس کر دی جاتی ہیں کہ کبھی کبھی وہ اس طرح سے لوگوں سے نہیں مل پاتی یا ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ بیسیکلی تھوڑا سا ہمیں اپنی خواتین کو خود اپنی پرسنل گرومنگ اور اپنی سیلف رسپیکٹ, سیلف اسٹیم پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ نارملی معاشرے میں دیکھا ہے ٹرینڈ یہ جاتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر کوئی مجھے کہنا شروع کر دے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں, مجھ میں کوئی صلاحیت نہیں ہے, میں کسی سے کمپیٹ نہیں کر سکتی, تو یہ ریپیٹڈلی کہا جائے تو الٹیمیٹلی میں اس سے پھر ایکسیپٹ کر لوں گی کہ ہاں شاید میں معاشرے کا اتنا فعال یا ایکٹیو ایلیمنٹ نہیں ہوں, سیگمنٹ نہیں ہوں. تو ہمیں ایک تو خواتین کو خود سیلف موٹیویٹڈ ہونا چاہیے کہ وی آر سم تھنگ, وی ہیو اوور اون پرسنالٹی, ہمیں اپنی پلیس خود بنانی ہے. جب تک ہم یہ, کیونکہ امپاورمنٹ ہمیشہ ود ان آپ کی آتی ہے, کوئی آپ کو گفٹ پیک نہیں بھیجتا کہ ڈور بیل بجے گی کہ ہیئر از یور امپاورمنٹ. تو آپ کو اپنے اندر سے خود یہ موٹیویٹڈ ہونا چاہیے کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, یو ہیو ٹو شو یور ورتھ. اچھا میم دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں بچوں کو بچپن سے کچھ تعلیم دی جاتی ہے, کسی اسکول میں کراٹے سکھائے جاتے ہیں, کہیں مینٹلی طور پہ بچوں کو وہاں پہ پریپیئر کیا جاتا ہے کہ بڑے ہو رہے ہو یہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں ڈر خوف بٹھایا جاتا ہے. مسیں بھی ڈر ہوتی ہیں خالی گرلس اسکول کی, وہ کہتی ہیں بیٹا گھر باہر نکلو گی تو احتیاط سے جانا, یہ نہیں کہتی کہ بیٹا باہر نکلو گی تو اعتماد سے جانا. تو اس کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیے. یہ ساری اسٹوری رائٹ فرام دی برتھ شروع ہوتی ہے کہ جب ہم فیمیل چائلڈ اور میل چائلڈ کی برتھ کے ٹائم پہ ہم ڈسکرمنیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلو کلر, پنک کلر, میکینیکل ٹوائز, ڈالز, یہیں سے ہم ڈسکرمنیشن شروع کر دیتے ہیں. پھر جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہم ان کے رولز اسائن کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ یو آر سپریم اینڈ یو آر سبارڈینیٹ. تو وہی چیزیں جب ہم بچپن سے اپنے دماغ میں لے کے ہمارا براٹ اپ ہو رہا ہے, ہم اسی طرح بڑے ہو رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وی ہیو ایکسیپٹیڈ دیٹ دس از دا ریالٹی, دس از دا ٹروتھ. تو ظاہر بات ہے وہ چیزیں چینج کرنے کے لیے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک اچھی ماں اچھا معاشرہ تشکیل دیتی ہے, تو بچوں سے پہلے ماں کی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ ماں ایکویلٹی مینٹین کرے, لڑکے اور لڑکی میں کوئی ڈفرینس نہ ہو. کہ اگر فار ایگزامپل کہ یونیورسٹی میں اگر دو بہن بھائی پڑھتے ہیں, گھر جب واپس جاتے ہیں تو بیٹی سے کہا جاتا ہے بیٹا جاؤ بھائی کو کھانا گرم کر کے دو, بیٹا جاؤ بھائی کو, مطلب کہا جا رہا ہے بیٹا لیکن بھائی کو گرم کر کے کھانا دو. تو وائی ناٹ کہ سینگ کہ جاؤ بچوں تم دونوں مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کرو اور کرو. تو جب تک ماں میں یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوگی کہ بوتھ آر ایکول, تب تک ہم کوئی سوسائٹی میں چینج نہیں دیکھ سکتے. اصل ماں جو بنتی ہے وہ ماں بننے سے پہلے ایک بیوی ہوتی ہے, بیوی کو پروٹیکٹ اس کا شوہر کرتا ہے. تو ایک اچھا گھر جب بھی تشکیل پاتا ہے میرے نظریے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. اور اس کے لیے اگین ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مردوں کو بلیم کیا جاتا ہے کہ مرد ایسا کرتے ہیں, مرد ویسا کرتے ہیں. میں جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ ویمن کی ہی رکھوں گی کہ اگر آپ ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرح گریجولی ون کینڈل لائٹ اپ ادر کینڈل, تو اگر آپ اس طرح لے کے چلیں تو ٹائم لگے گا, لیکن وہ پھر گریجول جو گراس روٹ لیول پہ چینج آئے گی وہ ظاہر ورتھ وائل ہوگی. اور اس کے علاوہ ہمیں اکیڈمک لیول پہ یہ رائٹ فرام دا بگننگ اسکول لیول سے یہ ایجوکیشن بچوں میں جینڈر سینسٹائزیشن اور یہ سب اکیڈمک کے لیے اگر آپ یہ شروع کریں گے تو وہ بچہ جب سیکھے گا, لائک جو ٹیچرز ہوتے ہیں ہمارے رول ماڈلز ہوتے ہیں,
تو اگر وہی رول ماڈل کو فالو، کیونکہ جب چھوٹا بچہ ماں باپ سے اس کا رول شفٹ ہوتا ہے رول ماڈل کے، وہ پھر آتا ہے کہ ٹیچرس پہ کہ ناؤ ٹیچرس آر مائی رول ماڈل. تو جب ٹیچر کوئی چیز بتائے گا تو وہ ڈیفینیٹلی استاد کو وہ پک کرتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں. تو ہمیں اس بچوں کی سائیکی کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کے حساب سے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ویلکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ کا شکر. جی میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں. میرا نام ڈاکٹر محمد عاطف ہے اور میں فزیکل تھراپسٹ ہوں اور میں سہیل یونیورسٹی کا لیکچرر ہوں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں خواتین کے جو ہراسمنٹ کے لیے کام ہو رہے ہیں تو یہ بہتر ہے یا نہیں؟ دس از ویری نیسسری. ہمارے یہاں کی جو وومین ہیں بہت جو ہے ہراسمنٹ فیس کرتی ہیں اپنی ورک پلیس میں، اپنے سراؤنڈنگز میں. تو دس از ویری نیسسری فار دا اویئرنیس آف دا لیڈیز کہ وہ اگر ایسا کچھ فیس کر رہی ہے تو دے شوڈ کم اینڈ دے شوڈ رپورٹ ٹو دس آرگنائزیشن. اور یہ جو کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خواتین بتاتی نہیں رہتی ہیں، فالس ہو جاتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں. ہر خواتین کو جو ہے یہ رپورٹ کرنا چاہیے اور یہ ڈزنٹ میٹر کہ ان کا نام آئے گا، ان کا خاندان میں نام خراب ہوگا، سو کالڈ کی شادی نہیں ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. آپ نے جو ہے اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے آپ کو، اور آپ کو آگے آنا چاہیے. اور ہر کسی جو آپ کے ساتھ ہراسمنٹ کر رہا ہے آپ اس کو رپورٹ کریں. یہ نہ صرف آپ کے خود کے لیے ہوگا لیکن دوسری خواتین جو اس سے فیس کر رہی ہوں گی اس سچویشن کو، ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. سر آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ماشاء اللہ سے انچارج ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ مردوں کو بھی تھوڑی سی اس کی تعلیم دینی چاہیے کہ جب خواتین ایسی کنڈیشن سے نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ وہ والا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ مردوں کو ہی اس بارے میں بتانا چاہیے کیونکہ مرد ہی جو ہے وہ کر رہے ہیں. 90% آف دا ٹائمز مرد کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وومن نہیں کرتی لیکن مرد ہی زیادہ کرتے ہیں. تو مردوں کو پاور گیپ چل رہا ہوتا ہے مردوں کا کہ نہیں بالکل مردوں کا ہی رول ہے اس چیز میں. مرد کو ہی چاہیے کہ وہ جو عورت کو جو ہے وہ سپورٹ دے اور جو ہے اس کو خیال رکھے اس کا، اور اس چیزوں سے جو ہے ان کو بچا کے رکھے. تھینک یو سو مچ. سوال آپ نے کیا تھا خواتین کے بارے میں پڑھ رہے تھے. تم یہ جو پڑھ رہے ہیں تمہاری تعلیم ہے وہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ خواتین کو حقوق مل سکیں گے آگے؟ بالکل مل سکیں گے. اس کے لیے خواتین کو خود آگے آنا پڑے گا. اگر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو کوئی آ کے ان کے حقوق دلائے گا تو ایسا مشکل بہت ممکن نہیں ہے. مردوں کو چینج نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، لیکن سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جہاں مردوں کے معاملات ہیں وہاں ویمنس کے بھی معاملات ہیں. تو اگر کسی کو اپنے رائٹ کی بات کرنی ہے، جیسے جسٹس بات کر رہے تھے، چیف جسٹس جو آئے ہوئے تھے، تو ویمنس کو خود بھی آگے آنا ہوگا. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک عثمہ. آج کا کامیاب ایک سیشن ہوا، جی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کشمیر کی خواتین کے لیے بھی آپ نے آج بات کی؟ بالکل جی. اصل میں آج جو ہمارا سیشن تھا وہ اسپیشلی تھا، ہمارے جو چیف گیسٹ آئے تھے وہ چیف جسٹس آف آزاد جموں اینڈ کشمیر ہیں. تو ان کے لیے ہم نے ایک خاص پروگرام رکھا تھا، اویئرنیس سیشن رکھا تھا، جس میں ہمارے پارٹیسپینٹس بہت ہی پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز جو ہیں کراچی کے وہاں سے آئے تھے. اور اس میں انہوں نے ہی یہ خواہش کا اظہار کیا یہ ڈپارٹمنٹ دیکھ کے، کیونکہ باقی جو سارے ہمارے 4 پروونسز ہیں ان میں یہ آفیسز اور یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے، لیکن آزاد جموں اینڈ کشمیر جیسے آپ خود جانتی ہیں، اسپیشلی جو آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے وہاں پہ خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ہراسمنٹ وائلنس بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ظاہر سی بات انڈین فورسز ہیں اور وہ بہت زیادہ ریپ کا کیس آپ سنتی ہوں گی بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ بہت ان کی عزت جو ہے وہ وہاں پہ بہت محفوظ نہیں ہے بالکل بھی. تو اس لیے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس ٹائپ کا، اس نوعیت کا ایک ڈپارٹمنٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ ان وہاں کی جو خواتین ہیں ان کو بھی ایک آواز ملے، ایک سپورٹ ملے. اور اس ٹائپ کا کوئی دیکھیں، اب کشمیر میں بھی ظاہر سی بات ہماری خواتین ہیں جو ورکنگ وومن ہیں، جو کام پہ جاتی ہوں گی، وہ بھی ہراسمنٹ فیس کرتی ہوں گی، لیکن ابھی کرنٹلی ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں ہے. تو اب ہماری یہ خواہش ہوگی اور سب کی یہ ہوگی کہ ہم مل کے وہاں پہ بھی کوشش کریں کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں بھی ایک ایسا وومن پروٹیکشن کا ایک ادارہ بن جائے، تاکہ وہاں کی جو وومن ہیں ان کو بھی سیف، سیکیور، کنجینیل ورکنگ انوائرمنٹ فراہم کیا جا سکے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ عثمہ. اور بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے پہلے والے سیشن میں بھی آئیں، اس سیشن میں بھی آئیں، اور بہت ہمیں مزہ آیا، اچھا لگا آپ کو یہاں کے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. السلام علیکم. کیسی ہیں افشینہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا افشین، آپ اپنے آفس کے ماحول کے بارے میں بتائیے کہ یہاں آپ ہراسمنٹ کی جو کیسز لیتی ہیں، تو آپ لوگ یہاں مردوں کے ساتھ کام کرتے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ سے یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے اور سکون والا ہے، گھر جیسا ماحول ہے. یہاں کے آفیسرز، بیٹسمین صاحب ہمارے والد صاحب کی جگہ پر ہیں بالکل، وہ ہمیں بہت محبت سے، اور بہت اچھا ماحول ہے یہاں کا. مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سکون کے ساتھ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ذہنی طور پہ اور دلی سکون ہے ہمیں یہاں پر. آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل، میں یہی کہوں گی اٹ از اے گڈ پلیٹ فارم فار آل اوور دا ویمن ان پاکستان، کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے اپنے ورک پلیس پہ، پلیز آپ یہاں آئیں. ہیئر فری آف کاسٹ جو ہے وہ جسٹس پرووائڈ کیا جاتا ہے ایٹ دا ڈور اسٹیپ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी सर। आज आपका प्रोग्राम हमने देखा कश्मीर के हवाले से कि किस तरह वहाँ की ख़वातीन के लिए आपने आवाज़ बुलंद की, तो सर आप क्या कहते हैं इस बारे में? हमारे डिपार्टमेंट जो है उसके जितने असाइनमेंट हैं केस चलाने के साथ साथ अवेयरनेस और ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात करना। अब उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारा एक्ट जो 2010 है उसके तहत हमने पूरा ऑफिस इस्टेब्लिश किया और उसमें अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं और ज़्यादातर ऑफिसर हमारे पास ख़वातीन ही हैं। अच्छा, अब ये है कि भी ख़वातीन को उनके हकूक़ याद करवाना और उनको बताना कि ये आपके हकूक़ हैं और इसके लिए आपने बाहर निकलना है, खामोश नहीं रहना। कहीं भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो छोटी से छोटी शॉप है, शॉपिंग मॉल है, गवर्नमेंट का ऑफिस है, सेमी गवर्नमेंट ऑफिस है, प्राइवेट कंपनी है, कोई बड़ा इदारा है, चाहे होटल है, क्लब है, आपके राइट्स हैं, आपकी इज़्ज़त नफ्स महफूज है, आपकी इज़्ज़त महफूज है और ये उसको रियलाइज़ कराना है कि आपने अपने हकूक़ के लिए बाहर आना है। क्योंकि हमें जब से हमारा डिपार्टमेंट बना है, जितने हमने केसेस करे तो शुरू में ख़वातीन बिल्कुल केस दाखिल करने से अवॉइड करती थी, आती थी, पूरी बात बतानी है, रोना है, सारी कहानी बने, केस नहीं करूँगी, नहीं मेरे ख़ानदान का मसला है, मेरी नौकरी चली जाएगी, सबको पता चल जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। तो बड़ा हमें मसला होता था कि इसको रियलाइज़ कराना कि अगर आप केस नहीं करेंगी तो ये जो मुल्ज़मान हैं इनको फिर आपके साथ भी इंसाफ नहीं हो सकेगा और इनको उनके जो है ना कैफर किरदार तक हम कैसे पहुँचाएँगे। तो ऐसा ऐसा हमने अवेयरनेस के हवाले से सिलसिला शुरू किया। फिर हम इसको डोमेन को बढ़ाते गए, कराची से बाहर हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, सखर, लाड़काना में हमने अपने ऑफिस भी खोले हैं, रेगुलरली वहाँ विज़िट भी करते हैं, वहाँ के केसेस वहीं चलाते हैं। जी सर। इस हवाले से कि ख़ातून कहीं भी है, हम उसके साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट है और वर्क प्लेस के हवाले से है तो हम उसका केस भी चलाएँगे और उसमें हम उसको फैसिलिटेट भी करेंगे। उसके हवाले से हमने सरकारी वकील भी यहाँ पर अपॉइंट करवाएँ गवर्नमेंट से कह के, क्योंकि मुल्ज़िम जो है वो अमूमन उसका स्टेटस जो है ना वो हाई होता है, या तो मालिक होता है, मैनेजर होता है या फाइनेंशियली बेटर फुटिंग पे होता है। और मेजॉरिटी जो ख़वातीन जो हमारे पास कंप्लेंट करती हैं वो लोअर ग्रेड में होती हैं, कोई पीए है, कोई सेक्रेटरी है, कोई लेफ़्ट पर्सन है, इसी तरीके से कोई स्वीपर है या कोई क्लर्क है, तो वो छोटे इस पे होती हैं। उसके लिए वकील करना या सामने आना बड़ा मसला होता है। हमारे यहाँ वकील की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मुल्ज़िम जब आता है तो वो अपना केस थ्रू वकील के लड़ता है। तो इस वजह से फिर ख़वातीन के केसेस जो थे ना वो सारे ही डिस्पोज ऑफ हो रहे थे। फिर हमने गवर्नमेंट को लिखा तो फिर हमारे पास उन्होंने ख़वातीन सीनियर जो है काउंसिल प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो अपॉइंट हुई हैं, तो अब वही केस बनाती हैं, वही केस चलाती हैं और पूरे उनको तहफ़्फ़ुज़ देती हैं और उनको एतमाद देती हैं कि पूरी जो आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं वो अपनी पूरी चीज़ ऑन रिकॉर्ड लाएँ। तो हम दोनों पार्टीज़ के ऑन ओथ बयान लेते हैं, दूसरी पार्टी को चांस देते हैं कि उन पर क्रॉस भी करे ताकि सच सामने आए। कोई वीडियो क्लिप है, कोई मैसेज है तो वो हमें बताए, हमारे सामने पेश करे। अगर मुल्ज़िम डिनाई करता है तो फिर हम एफआईओ को भिजवा देते हैं, तो वहाँ से पूरा जो है उसका डाटा आ जाता है। तो इस तरीके से कोशिश हम यही करते हैं कि भी इनको एतमाद हो कि नहीं हमारे साथ इंसाफ होगा। अगर एक इदारे से एक खातून भी आती है तो पूरे इदारे को मैसेज चला जाता है कि नहीं भी कोई एक इदारा ऐसा है जो विक्टिम को सुनेगा भी सही और उसके साथ दाद रसी भी होगी। हम ये नहीं कहते कि भाई कोई आए और गलत केस करे, झूठा केस करे और हम मुल्ज़िम को सज़ा दें, नहीं, पूरा ट्रायल हम चलाते इसलिए हैं ताकि सच सामने आए और उसके साथ जो ज़्यादती हुई है उसके हवाले से हम पूरा सख्त एक्शन लें। जी सर। तो दूसरे शहरों में भी सर चाह रहे हैं आप? जी हाँ, हम हैदराबाद रेगुलरली जाते हैं, मीरपुर ख़ास जाते हैं और दूसरे शहर हैं हमारे, सखर हैं, लाड़काना हैं, तो वो उनको हम यहाँ नहीं बुलाते। हमारे सेंटर्स हैं, हमें वो हमारी वेबसाइट के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। हमारे वहाँ के जो लोकल ऑफिस हैं उसमें भी वो जा सकते हैं।
تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پروسیجرل جس طرح سروس وغیرہ ہو گئی نوٹس کی، تو پھر کیس چلانے ہم وہیں جاتے ہیں. ہم خواتین کو یہاں نہیں بلاتے کیونکہ پھر وہ اگر آئیں گی جائیں گی وہ تو اسی میں بیچاری خرچ ہو جائیں گی جی، وہ پھر کیس میں وہ نہیں لیں گی. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنے بارے میں بتائیے گا. ہاں، میں ایم تبسم آفتاب الوی، فارمر چیف جسٹس ہائی کورٹ اور شرعیت کورٹ آزاد جموں کشمیر ہوں. اور جی، اور مجھے آج کی جو ورکشاپ ہوئی ہے اومبوڈسمین آف سندھ فار وومن پروٹیکشن کی، اس میں ایز اے گیسٹ آف آنر بلایا گیا. تو ہاں، تو آج کی ورکشاپ بہت اچھی رہی اور اس میں وومن کی پارٹیسپیشن کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اب وومن جو ہے وہ اپنے حقوق سے اویئرنیس ان کی ہو گئی ہے اور وہ ماشاءاللہ اپنے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے اب وہ آتی ہیں. اچھا سر، میں ایک سوال کروں گی کہ دیکھیں پاکستان کے شہروں میں سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ اویئرنیس ہے، پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ زیادہ ہے، باقی شہروں میں کم ہے. اسی طرح کشمیر بھی آ جاتا ہے، مگر کشمیر کے حالات ہمارے اور شہروں سے بہت مختلف ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہاں، کراچی میں تو اس وقت میرے نالج کے مطابق تو پاپولیشن 3 کروڑ تک ہے. تو یہاں تو بہت ایجوکیٹڈ لیڈیز ہیں اور وہ اپنے حقوق سے باخبر ہیں اور بہت بڑے بڑے اداروں میں، بہت بڑے بڑے گریڈز میں اور بیوروکریٹس بھی ہیں اور سروس کرتی ہیں، تو وہ اپنے حقوق سے باخبر ہیں. بہت کم ایسی خواتین ہیں جو کہ یہاں کراچی میں بھی اپنے حقوق سے باخبر نہیں ہیں. تو آزاد کشمیر میں بھی خواتین جو ہے وہ پڑھی لکھی ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ، اور گریڈ 21 تک جو ہے وہ آفیسرز ہیں اور وہ اپنے حقوق سے باخبر ہیں. لیکن آزاد کشمیر میں عظمیٰ وہاں پہ یہ جو امبوڈسمین کا انسٹیٹیوشن ہے یہ نہیں ہے. ہاں، تو پورے پاکستان میں امبوڈسمین فار وومن پروٹیکشن اینڈ ہراسمنٹ یہ ہے. تو آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر میں اسی طرح کا امبوڈسمین فار پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس آف وومن اسٹیبلش کریں. ہاں، تو یہ ہے. تو الحمدللہ جی، کراچی میں جو جیسے شاہ نواز طارق صاحب ہے جس کے امبوڈسمین ہیں، یہ انسٹیٹیوشن تو الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے اور یہ 2012 میں اسٹیبلش ہوا. اور میرا خیال ہے جیسے ریٹائر شاہ نواز طارق صاحب ہیں، یہ 2017 سے اس کے امبوڈسمین نے انہوں نے اس کو بہت الائیو رکھا ہوا ہے اور اکثر ورکشاپ میں دیکھتا ہوں کہ ہوتی رہتی ہیں. اور ایون پاکستان اور اسلام آباد میں اور ابراڈ میں بھی یہ جاتے ہیں فار پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس آف لیڈیز وومن.